جو معاملات، جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، تمہارے اوپر میں نے شرک کرنا حرام کر دیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کو بھی تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، اور اولاد کو بھوک کی وجہ سے، بھوک کے ڈر سے قتل کرنا، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا کہ بے حیائی کے پاس مت جاؤ۔ بے حیائی کے پاس جانا بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، وہ اعلانیہ بے حیائی کا کام ہو یا پھر کوئی پوشیدہ بے حیائی کا کام ہو، ہر طرح کی بے حیائی کا کام کرنا، اس کے قریب جانا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی اعلانیہ گناہ کرنا، مخلوق بھی دیکھے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں شخص فلاں گناہ میں گرفتار ہے، یہ اعلانیہ گناہ ہے، بے حیائی ہے، اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے۔ اور ایک ایسا گناہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو، چھپ کر کیا جاتا ہے، چھپ کر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، بے حیائی کا کام کیا جاتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ تو کسی جان کا قتل کرنا یہ بھی حرام ہے، بلا وجہ کسی انسان کی جان لینا، کسی آدمی کی جان لے لینا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اسے کبیرہ گناہ میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں شمار کیا گیا ہے، کسی انسان کی جان لینا، کسی آدمی کو قتل کرنا۔ تو ہمارا رب فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تو جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق مت مارو۔ تو کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کسی ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ جس نے ایک کی جان بچائی اس نے گویا سب کی جان بچا لی، اور جس نے ایک کو مارا گویا اس نے بولیے سب کو مار دیا ہے۔ تو قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں آج کل اس کو کوئی اتنا جرم نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہے، قید ہو جائے گی نا، جرمانہ ہو جائے گا نا، پکڑے جائیں گے نا،
بدلے میں مارے جائیں گے نا، لیکن کیوں اس کو چھوڑیں ہم؟ اتنے لوگ انا پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ کسی جان کا قتل، کسی انسان کا قتل ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو اب ذرا قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے اور اندازہ کیجئے کہ کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ سبحان اللہ کے لوگ فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی ایک مومن کو قتل کیا، یہ بھی اٹھاؤ یار اس کو، جس نے جان بوجھ کر کسی ایک مومن کا خون کیا، مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یا اللہ اس کی جزا جہنم ہے تو کتنا عرصہ اس میں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالداً فیہا، فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کتنا ٹائم رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے جو کسی کی ناحق جان لیتا ہے، اس کی جزا جہنم، پکا پکا اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے۔ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو کسی کی ناحق جان لیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کی جہنم الگ ہے، اللہ کا غضب، اللہ کی طرف سے لعنت اور بہت بڑا عذاب الگ ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو قتل کیا تو قتل کرنے میں ایک بندہ شریک ہے، 2 بندے شریک ہیں، 10 بندے شریک ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ اس پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے قتل میں زمین و آسمان والے سب شریک ہو جائیں اور سب مل کر کسی ایک بندے کی ناحق جان لے لیں، سارے زمینوں اور آسمانوں والے مل کر اگر کسی ایک بندے کی بلا وجہ جان لے لیں گے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی ایک جان کے بدلے میں ساری دنیا والوں کو جہنم میں ڈالنا پڑے تو اللہ ڈال دے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دینے سے زیادہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ ساری کائنات کو تباہ کر دینا، قتل کر دینا، قتل کرنا ساری کائنات کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک دن قیامت تو آنی ہے، سب کو موت آنی ہے، نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا نا، کیونکہ باقی کس نے رہنا ہے؟ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات
کائنات کے اندر اس دھرتی پر جو بھی آیا ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، موت کا مزہ چکھ لینا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کے علاوہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک دنیا سب نے فنا ہونا ہے، لیکن قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا تباہ ہونا یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات کسی انسان کا ناحق قتل کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ لہذا یہ جو خون کھولتا ہے نا، چھلانگے مارتا ہے، لے جاؤ اس کو تباہ کر دو، یا مریں گے یا مر جائیں گے، یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کی جو لگام ہے فرمایا وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں گدھے کی لگام ہو، گھوڑے کی لگام ہو، جدھر چاہے آپ موڑ دیں، تو غصے کے وقت انسان کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ بولیے، شیطان کی طرف سے، شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کر دے قتل، تو انسان قتل کر دیتا ہے۔ پھر جب جیلوں میں جاتا ہے، پھر زمینیں بکتی ہیں، پھر بچے روتے ہیں، گھر والے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور مخالف بھی گان اٹھا کر پھر رہے ہیں، کہیں اڑیکے چڑھے صحیح، اس کو ہم بھی بھون کے رکھ دیں گے، تب راتوں کی نیند حرام، پراپرٹی گئی، جائیداد گئی، اچھا ادھر کا بندہ مر گیا، ادھر کا مر گیا، زمینیں بک گئیں، جائیدادیں بک گئیں، پولیس سے چھتر الگ کھا لیے، پیسے الگ بھر لیے، سکون الگ برباد ہو گیا، جانیں الگ ضائع ہو گئی۔ اینڈ میں کیا نکلتا ہے؟ چلو جی سلو کر لو۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے، یا سلو کر لو اینڈ میں، یا پھر نسل در نسل چلتا رہے گا کام، آئندہ بھی نسلیں آتے رہیں گے، ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے۔ دادا پردادا کا لگایا یا قتل اور دشمنی کا بیج پوتے آ کر نبھاتے ہیں، اور اپنا خون ڈال ڈال کر اور اس دشمنی والے پودے کو آئندہ نسلوں کے لیے جوان کر دیتے ہیں، تو یہ ریت چل پڑتی ہے۔ تو غصے کے وقت انسان کو قابو پانا چاہیے۔ غصے کے وقت جو کچھ آدمی کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی مرضی اور خوشنودی کا کام کر رہا ہوں۔ اس وقت انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ شیطان کے کہے میں آ کر کرتا ہے، وہ سارے کام شیطان کی اطاعت میں اور شیطان کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے اللہ اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کسی کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف یہ جو اللہ نے فرمایا نا الا بالحق، نہ حق قتل نہ کرو، حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو۔ وہ حق کب ہوتا ہے؟ 3 صورتیں ہیں کسی بھی آدمی کا سر اڑانے کی، قتل کرنے کی، صرف 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، کافر ہو جائے، تو حاکم اسلام کون؟ بولو، حاکم اسلام، عوام نہیں، میں اور آپ نہیں، حاکم اسلام یا قاضی وقت اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے۔ 3 دن علماء اس پر اسلام پیش کریں گے اور اس کو کہا جائے گا اسلام پر تجھے کوئی اعتراض ہے تو بتا، کوئی شک ہے تو بتا، تیرا شک دور کیا جائے، تیرا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اگر وہ اعتراض کرے تو جواب دے دیا جائے، کوئی شک شبہ ہو تو اس کو دور کر دیا جائے، اس کو مطمئن کیا جائے، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ 3 دن تک اس کو سوچنے کا ٹائم دے دیا جائے، موقع دے دیا جائے۔ اگر وہ اسلام لاتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بے ایمان بننے والے کو چھوڑ دیا تو یہ تو دروازہ کھول دے گا، بس جس کا دل کرے
مسلمانوں کا دل کھٹا کرتا رہے اور مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو کمزور کرتا رہے. تو اس لیے کفر کا راستہ بند کرنے کے لیے شریعت نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے، اپنا دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، تو قاضی وقت حاکم اسلام 3 دن اس پر اسلام پیش کریں گے. مان جاتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایک یہ. دوسرے قتل کے جائز ہونے کی صورت وہ ہے قصاص میں. کسی نے قتل کر دیا تو اب جواب کے اندر اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. وارثوں کے پاس اختیار ہے، چاہیں تو خون بہا لے لیں، قصاص لے لیں، دیت لے لیں، جرمانہ لے لیں، چاہیں تو قتل کے بدلے قتل کروا دیں، چاہیں تو معاف کر دیں. کس کے پاس اختیار ہے؟ جو قتل ہونے والے کے وارث ہیں. بیٹا قتل ہوا ہے تو باپ وارث ہے، باپ کی مرضی اگلے کو قتل کروا دے، حکومت کے ہاتھوں. خود نہیں سنبھال لینا کام، حکومت کے ہاتھوں. چاہے تو اس کو قتل کروا دے بدلے میں، چاہے تو دیت لے لے، جرمانہ لے لے، چاہے تو اس کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا حقدار بن جائے، ثواب کا حقدار بن جائے. معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بطور خاص قرآن میں حکم فرمایا حبیب پیارے خذ العفو، سونے محبوب معاف کرنے کو اختیار کر لیں. کس چیز کو اختیار کریں؟ معاف کرنے کو اختیار کر لیں. اللہ کا فرمان تھا سبحان اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے معافی کو اختیار فرمایا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے تھے. سرکار معافی کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام نے صرف معافی کا درس نہیں دیا، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی لوگوں کو معافی کا درس دیا ہے. صرف زبان سے نہیں، عملاً بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو معافی عطا فرمائی ہے. وہ آپ جانتے ہیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، اپنی تلوار مبارک کو اوپر لٹکایا ہوا تھا. ایک کافر آ گیا، تلوار اتار لی اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بولو محمد، اب تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ کون بچائے گا مجھ سے؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے معاملات انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں. میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں اوپر کھڑا ہوں، یہ نیچے ہیں، تو میں بس غالب ہوں. تو کہنے لگا جی کون بچائے گا آپ کو؟ نبی کریم علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ میرا اللہ بچائے گا. اللہ کے محبوب کی زبان تھی، نکلنے والے اثر تھے، الفاظ تھے، اور نکلا بھی اللہ کا نام. اس کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر پیدا فرما دی، اس بے ایمان کے دل میں اتنا رو پڑا کہ ہاتھ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، پسینے آ گئے، تلوار چھوٹ گئی. اللہ کے محبوب علیہ السلام اٹھے، تلوار اٹھا لی، ایسے کی. پھر میں بتا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا؟ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ تو بڑے کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، سخی ہیں، معاف فرمانے والے ہیں. سرکار کی پریشان ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. نبی کریم علیہ السلام کی تو شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے میرے قتل کا ارادہ کرنے والے جا، میں مصطفیٰ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ بس سرکار کی یہ شان دیکھے، فوراً قدموں میں گر گیا، کہتا ہے جی کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ وہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا